السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت یعنی خوشخبری دے دو۔ سورہ صف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان لانے والوں سے خطاب کر کے فرما رہا، میں تم کو وہ تجارت، وہ بزنس بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا ہے وہ؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کی تفسیر بھی ہمارے سامنے ڈیٹیل میں آ چکی ہے گزشتہ درس میں۔ اللہ تمہارے گناہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے اب اس کے بعد کی ہے آج جو ہم نے تلاوت کیا وہ ہے، تو اگر تم یہ کرو گے، ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے، جد و جہد کرو گے اللہ کی راہ میں، اس سے اپنے مال سے، یعنی اللہ نے جو تم کو مال دیا اس سے، اور اللہ کی دی ہوئی جان اس سے، یہ اگر جد و جہد کریں گے، کیا جد و جہد کریں گے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے، یہ سب تم اگر اپنے مال سے اور اپنی جان سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا یعنی یہ تمہارے لیے یہی، بلکہ یہ نہیں بلکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی بزنس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بزنس جو بتا رہا ہے ایمان والوں کو، یہ بزنس بتا رہا ہے، اور یہ بزنس دنیا کے بزنس سے بہتر ہے۔ اس کے آگے کی آیت ہے، اب اس کے بعد اللہ پھر یہ کریں گے اگر تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، جو تم سے گناہ صغیرہ چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں، تو جو غیر انکانشیسلی یا ان نوئنگلی تم نے اگر جو چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا، ایسے گارڈنز میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں، ابدی یعنی ایٹرنل، ہر وقت، ہمیشہ، ہمیشہ وقت کی، قیام کی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، بہترین گھر، بہترین گھر، دنیا کے مقابلے میں بہترین گھر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ہے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ اس تجارت کے اصل فوائد ہیں جو آخرت کی ابدی زندگی میں حاصل ہوں گے۔ ایک کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا گے، یہ ایک بڑی کامیابی۔ دوسرے، گناہوں کی معافی ہوگی۔ تیسرے، اللہ کی اس جنت میں داخل ہونا جس کی نعمتیں لازوال ہے، اللہ کی اس جنت میں داخل ہونا جس کی نعمتیں لازوال ہے، تو یہ ہے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ گویا تجارت جو کریں گے، یہ بزنس جو لوگ کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بڑی جنت بھی عطا کرے گا، گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور پھر جو ہے اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑی کامیابی۔
اگلی آیت میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ تفسیر میں ہے دنیا میں فتح اور کامرانی بھی اگرچہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیز یہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی سیکنڈری ہے، حالانکہ دنیا میں بھی ہم دعا تو مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دین دنیا دونوں کی بھلائی، دونوں کے اندر خیر کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لیکن دنیا کی کامیابی ایک مومن کے لیے اتنی اہمیت کی چیز نہیں ہے بلکہ اسے آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور جو ہے یہاں کے نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ آخرت میں تو اسی لیے جو نتیجہ دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا، اور جو نتیجہ آخرت میں رونما ہونے والا ہے اس کے ذکر کو پہلے رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی نصرت قریب حاصل، یعنی تو قریب حاصل ہونے جانے والی فتح۔ اے نبی اہل ایمان کو وبشر المومنین، اس کی خوشخبری دو جو اہل ایمان یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے جو ابھی گزشتہ آیتوں میں بات ہمارے سامنے آئی اس پر عمل پیرا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ان کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ آگے فرمایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آخری آیت ہے، اس میں ایمان لانے والوں سے خطاب ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائبل میں عموماً جو لفظ استعمال ہوا شاگرد یعنی ڈسائپل استعمال کیا، لیکن بعد میں ان کے لیے رسول اپوزلس کی اصطلاح عیسائیوں میں رائج ہوئی، حالانکہ وہ اس رسول اس معنی میں نہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، بلکہ اس معنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اپنی طرف سے مبلغ یعنی دعوت دینے والا بنا کر اطراف فلسطین میں بھیجا کرتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں یہ لفظ پہلے سے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جو ہیکل کے لیے چندہ جمع کرنے بھیجے جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کی اصطلاح حواری ان دونوں مسیح یعنی کرسچنز کی میننگ سے بہتر ہے۔ اس لفظ کی اصل حور ہے، روٹ ہے، جس کے معنی سفیدی کے ہے۔ دھوبی کو حواری کہتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے دھو کر سفید کر دیتا ہے۔ خالص اور بے آمیز چیز کو بھی حواری کہا جاتا ہے، ملاوٹ کے بغیر۔ جس آٹے کو چھان کر بھوسی نکال دی گئی ہو اسے ہواری کہتے ہیں۔ اسی معنی میں خالص دوست اور بے غرض حامی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو جو ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نے حواریوں کو خطاب کر کے ایڈریس کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں تو ایسی صورت میں میرا مددگار کون ہے؟ اور حواریوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ دیکھیں کتنا لوگوں نے یعنی ایک نبی کی پکار پر وہ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔
قرآن مجید میں اور بھی تذکرہ ملتا ہے، بلکہ یہ تفسیر ہے، یہ آخری مقام ہے جہاں قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیا، جو خلق خدا کو دین کی طرف بلانے اور اللہ کے دین کو کفر کے مقابلے میں غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔ ہاں، یہ لفظ اور بھی مقامات پر ہمیں ملتا ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک چیز، ایک الجھن پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام خلق سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو کوئی بندہ آخر اللہ کا مددگار کیسے ہو سکتا؟ اس الجھن کو رفع کرنے کے لیے مفسر نے کچھ وضاحت کی ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کو اللہ کا مددگار اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کسی کام کے لیے اپنی کسی مخلوق کی مدد کا محتاج ہے، بلکہ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کفر اور ایمان اور اطاعت اور معصیت یعنی گناہ خبے اور گناہ کی آزادی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دیا ہے نا کہ انسان نیکی کا بھی کام کر سکتا، گناہ کا بھی کام کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، پاور دیا، چوائس دیا، فریڈم دیا، تو جو بھی ایج کر سکتا۔ تو اللہ اس میں لوگوں کو اپنی قوت سے قاہرہ سے کام لے کر بجبر، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مومن اور فرما بردار نہیں بناتا، بلکہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان کو راہ راست دکھانے کے لیے تذکیر، نصیحت، تعلیم، ایجوکیٹ، تفہیم، سمرائز کرنا، وضاحت کرنا، تلقین کا طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ تو یہی کام انبیاء نے کیا، کتابوں کے ذریعے سے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اس تذکیر اور تعلیم کو جو شخص برضا اور رغبت قبول کر لے وہ مومن ہے۔ اب یہ چیزوں کو جو شخص جو ہے برضا اور رغبت وہ قبول کر لے، دراصل وہ مومن ہے۔ جو عملاً مطیع فرمان بن جائے وہ مسلم و قانت اور عابد ہے۔ جو خدا ترسی کا رویہ اختیار کر لے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے لگے وہ کون ہے؟ محسن ہے۔ مولانا نے اچھا ڈیفائن کیا، مومن کون ہے، محسن کون ہے، متقی کون ہے، یہ چیزیں۔ اور اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر جو اسی تذکیر اور تعلیم کے ذریعے سے بندگان خدا کی اصلاح کے لیے اور کفر اور فسق کی جگہ اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرنے کے لیے کام کرنے لگے، اسے اللہ تعالیٰ خود اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور اللہ زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا، بلکہ اللہ نے انسان کو چوائس دیا، اختیار دیا۔ اب انبیاء کی تعلیمات اور جو کتابیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو مان کر اگر یہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مددگار کہتا ہے، خود اپنا مددگار، جیسا کہ آیت میں بیان کیا جائے، اور بھی مقامات پر ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے کہ یہ لوگ اسی کام میں حصہ لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ کے ذریعے کرنے کے بجائے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ آگے پھر فرمایا جا رہا، تو اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ یہ تاریخ میں یہ ہوتا چلا ہے، اکثر دو ہی گروہ ہوتے ہیں جنرلی، ایک ایمان لانے والا اور دوسرا انکار کرنے والا۔ اب باقی جو اس میں نفاق والے ہوں، نیوٹرل والے ہوں یا خاموش بیٹھنے والے بھی ہوں، جو ہے وہ ان کے انکار کرنے والے کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسا سبت کا واقعہ بنی اسرائیل کا جو ہے اس میں یہی بتایا گیا نا کہ انہیں مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا سنیچر کے دن، تو لیکن اس میں کیا ہوا، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کون تھا؟ وہ تھا جو کھلم کھلا اس کی مخالفت کرتا، ایک گروہ وہ تھا جو اس کو روکتا، جو ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، اور تیسرا گروہ نیوٹرل تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں کو یعنی نیوٹرل والے اور جو مخالفت کرنے والے ان کو عذاب میں کیسے ہی کر دیا، ان کے چہروں کو بندر بنا دیا۔ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر لایا، اور وہ گروہ جو بھلائی کا پھیلا رہا تھا اور جو ہے کھلم کھلا کہتا تھا کہ مت کرو، برائی کو روکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا لیا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ہاں، تو ایک گروہ ایمان والے ہوں گے اور دوسرے جو ہے انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی سپورٹ کیا، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ کون غالب ہو کر رہے؟ ایمان لانے والے۔ اس کی تفسیر میں مسیح پر ایمان نہ لانے والوں سے مراد یہودی، اور ایمان لانے والوں سے مراد عیسائی اور مسلمان دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسیح کے منکرین پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس بات کو یہاں بیان کرنے سے مقصود مسلمانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ جس طرح پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کا انکار کرنے والوں پر غالب آ چکے ہیں، اسی طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کا انکار کرنے والوں پر غالب آئیں گے۔ تاریخ نے ہم کو یہ بتا دیا۔ 23 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کر کے بتا دیا۔ تا حیات جو ہے ہمارے لیے یہ مثال ہے، اور جب بھی انسان اللہ کا مددگار بنا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ جو ہے وہ ہے، قائم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سورہ صف کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔